اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ سے ایک خاص موضوع پہ بات کرنی ہے قرآنک اسٹڈیز کے اندر۔ اس کا نام ہے، انگلش میں سے کہتے ہیں وربل ایڈیمز، عربی میں کہتے ہیں الحوار القرآنی، اردو میں کہیں گے قرآن کے محاورے۔ قرآن میں بعض ایکسپریشنز ہیں، کچھ محاورے ہیں، کچھ کہاوتیں ہیں جن کو آپ لفظی ترجمہ کریں تو آپ کو بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گی۔ ہر زبان میں کچھ محاورے ہوتے ہیں، کچھ ایکسپریشنز ہوتی ہیں جو اسی زبان کے لیے خاص ہیں، جس کو آپ کسی اور زبان میں اگر لفظاً ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو معنی نہیں نکلیں گے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں واٹس اپ، اب اس کا لفظی ترجمہ آپ اردو میں کریں تو کیا نکلے گا؟ اوپر کیا ہے؟ That doesn't make any sense. You understand? So ہر زبان کی ایک خاص لسٹ ہوتی ہے جس کو آپ اگر ڈکشنری میں جا کے معنی دیکھ بھی لیں پھر بھی آپ کو معنی پتہ نہیں چلے گا۔ مشکل یہ ہے کہ قرآن میں سینکڑوں محاورے ہیں، عربی کے محاورے جو عربوں کے ہاں پہلے بھی استعمال ہو رہے تھے، یعنی قرآن کے آنے سے پہلے بھی ان کے استعمال میں تھے، اور جب قرآن نے ان محاوروں کو استعمال کیا تو جو پہلی قرآن کی آڈینس تھی اس کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے ترجموں میں، انگلش میں بھی کبھی کبھار اردو میں بھی، جب ان محاوروں کا ترجمہ ہوتا ہے تو وہ ترجمہ لفظی ہوتا ہے، اور جب آدمی وہ لفظی ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، کہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی ٹھیک سے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ تو ان محاوروں کی ایک خاص اسٹڈی ہوتی ہے۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جن میں محاورے تھے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ محاورہ بھی ہے۔ اگر کسی کو محاورے کا پتہ نہ ہو، جیسے ہمارے بچے ہیں، دے آر واچنگ کارٹون، ہاؤ واز دا کارٹون عماد، ہاؤ واز دا کارٹون، کہتا ہے اٹ واز کول، اٹ واز ریئلی کول۔ اب کول کا ترجمہ آپ اردو میں کیا کریں گے؟ بہت ٹھنڈا تھا کارٹون، بہت اچھا تھا کارٹون، رائٹ؟ اسی طرح قرآن میں کچھ ایسے محاورے جب پڑھنے کو ملے مجھے تو مجھے پہلی بات سمجھ نہیں آئی۔ اتفاق سے اسی سال ایک قرآن کانفرنس ہو رہی تھی، آپ یقین مانیں قرآن کانفرنس ہو رہی تھی لاس ویگس میں۔ اٹس ٹرو۔ سو میں گیا لاس ویگس قرآن کانفرنس کے لیے، ریلیکس، اوکے۔ اور جب قرآن کانفرنس گیا تو وہاں پر ایک لیکچر ہو رہا تھا پروفیسر مستنصر میر کا۔ پروفیسر مستنصر میر آج کل ینگسٹاؤن یونیورسٹی پینسلوینیا میں ہوتے ہیں، اوہایو میں ایکچولی ہوتے ہیں، اور وہ پہلے یونیورسٹی آف مشیگن میں تھے، پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی 1982 میں کی تھی عربک اینڈ قرآنک اسٹڈیز آؤٹ آف یونیورسٹی آف مشیگن۔ خیر مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، انہوں نے کہا آور نیکسٹ اسپیکر از پروفیسر مستنصر میر، اور ایک انکل اوپر آ کے تقریر کرنی شروع ہو گئے۔ میں نے کہا چلو سنتے ہیں انکل کیا کہیں گے۔ تو ان کی تقریر تھی دا پرابلمز ان قرآن ٹرانسلیشن۔ ان کا لیکچر بڑا ایکیڈیمک قسم کا تھا اور ٹیکنیکل تھا، اس میں گرامر بہت تھی اور بہت ساری اس طرح کی باتیں تھیں۔ عام جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سو رہے تھے لیکچر میں، میں بیٹھا سن رہا تھا کیونکہ مجھے گرامر سے دلچسپی ہے، ٹرانسلیشن سے دلچسپی ہے۔ ان کا پی ایچ ڈی تھیسس تھا 1982 میں آؤٹ آف یونیورسٹی آف مشیگن، وربل ایڈیمز آف دا قرآن، قرآن کے محاورے، اور اس میں صرف انہوں نے کچھ محاورے قرآن کے آئی تھنک 435 محاورے قرآن کے جمع کیے، جن کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پوری تحقیق ہے، یعنی تفاسیر میں اس پہ کیسے بحث ہوئی ہے، عربی کے کون سے محاورے تھے، کون سے شعر تھے اسلام سے پہلے کے جو یہ محاورے استعمال کرتے تھے، اس سے کچھ سینس پتہ چلے کہ یہ اس کا کیا مفہوم تھا ان کے ہاں اور اب کیا اس کا مفہوم ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی ضروری یہ ہے کہ ہر زبان جب ایک نسل گزرتی ہے، دوسری نسل گزرتی ہے تو ہر زبان بدلتی ہے۔ اسی طرح قرآن کو اب جو 1400 سال ہو گئے ہم کہتے ہیں وہی عربی ہے جو اس وقت کی تھی، یہ بات پوری طرح ایکوریٹ نہیں ہے۔ عرب سوسائٹی چینج ہوئی ہے، اس میں بہت ساری کلچرل چینجز آئی ہیں، پولیٹیکل چینجز آئی ہیں، سوشل چینجز آئی ہیں، ان کی بہت ساری انٹریکشن ہوئی ہے باہر کے ممالک سے، باہر کے کلچر سے، ان کی زبان پر اثر پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی زبان پہ بہت اثر پڑا ہے۔ یہاں تک کہ کیونکہ میں عربی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے آپ عربی اگر اسلامی کتابوں کی سیکھیں، کوئی تفسیر کی کتاب ہے، کوئی فقہ کی کتاب ہے، کوئی سیرت کی کتاب ہے، اب وہ عربی میں کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ جائے، آپ اسلامی لیکچر بھی سن رہے ہیں، آپ کو وہ سمجھ بھی آ جائیں، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں الجزیرہ کی عربی سے، الجزیرہ کی عربک بھی صاف عربی ہے، فصحا اسے کہتے ہیں، اٹس کلین پیور عربک، فارمل عربک، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلامی کتاب کے محاورے میں اور باقی خبروں کے اور نیوز کے محاورے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی عربی پہ بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے، وہی بات نہیں ہے جو پہلے اس زمانے کی تھی۔ اور یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی عربی پڑھی جاتی ہے
تو وہ تاریخی عربی پڑھنی پڑتی ہے جو پہلے اس زمانے کی تھی. اس زمانے کے محاورے کیا تھے, اس وقت کے لوگ کیا سوچتے تھے, یہ بات سن کے اگر صحیح معنی سمجھنے ہیں تو اس وقت کے زمانے کی بات سمجھنی پڑے گی, پہلے کچھ تاریخی تحقیق کرنی پڑے گی, پھر بات صحیح میں سمجھ آئے گی. تو پہلا محاورہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں وہ ہے سورہ اسراء سے اس کا تعلق ہے, سورہ نمبر 17 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بڑی مشہور آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ بات کی ہے اور کہا یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے پر کمزوری کے پر, ایکچولی اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا اپنے کمزوری کے پر اپنے والدین کے سامنے جھکا لیا کرو. پروں کو جھکانے کی بات کی گئی ہے. اچھا, پر جھکانے کا اس کے عربی انگلش ٹرانسلیشن, انگلش میں ترجمہ لکھا ہوا ہے lower your wings of humility or lower the wings of weakness before your parents. okay, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ کیا اس لیے کرو کہ ان پر رحم کھانے کے لیے, ان پہ رحمت کرنے کے لیے. لیکن اصل محاورہ اس میں ہے پروں کو نیچے لانا. اب پروں کو نیچے لانا یہ محاورہ عرب میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. اس کا کیا استعمال تھا؟ عرب کے ہاں اصل میں دو محاورے تھے. ایک محاورہ تھا پروں کو اٹھانا اور دوسرا محاورہ تھا پروں کو نیچے کرنا. وہ کہتے ہیں ایک دوست دوسرے سے عربی میں بات کر رہا ہے شعر کے اسلوب میں, اس کا دوست زیادہ تر عام طور پہ بڑا نائس ہوتا ہے, آرام سے بات کرتا ہے, سلیقے سے بات کرتا ہے. ایک دن اس کا دوست بڑے غصے میں ہے اور بہت ہی زیادہ شوخی میں ہے, بہت اونچی آواز میں بات کر رہا ہے. تو شاعر دوسرے شاعر سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے پر نیچے رکھتے ہو, آج اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ محاورہ اس کا یہ ہے اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں, شوخی کیوں مار رہے ہو, اتنی زور سے کیوں بات کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی. اور اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اتنی زور سے کیوں بات کر رہے ہو, کہا کیا ہے اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں, آج تم نے اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ ہر پرندے میں ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت رکھی ہے, ایک کیپیبلٹی رکھی ہے کہ پرندہ اڑ سکتا ہے. اڑتا کیسے؟ پر اٹھانے سے. لیکن یہ صلاحیت رکھنے کے باوجود اگر پرندہ اپنے پر نیچے کر لے, پر نیچے کرے, یا تو یہ ہے کہ پر میں زخم ہے یا کمزور ہو گیا یا تھک گیا تو پر نیچے کر لیے. پھر دوسری بات ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے پر اس لیے نیچے کر لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے نیچے زمین پر آ جائے, کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر آ جائے. اب یہ کمپیریسن خاص کر قرآن میں کیا گیا ہے سورۃ الاسراء میں ہمارے اور ہمارے والدین کے تعلق کے بارے میں, اور یہ اس وقت کا ریلیشن شپ ہے, اس وقت کا تعلق ہے جب والدین بوڑھے ہو چکے ہوں اور آپ بڑے ہو چکے ہوں. یعنی یہ بچوں اور والدین کا تعلق نہیں ہے, یہ یعنی جوان آدمی یا ایسا آدمی اور عورت جن کی اپنی فیملی بھی ہے اور پھر ان کے والدین بھی ہیں, ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کیونکہ پچھلی آیات میں بھی اس بات کا ذکر ہے, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر آپ کے ہوتے ہوئے ان میں سے ایک یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑی عمر تک پہنچ جائیں, بڑی عمر کی بات ہو رہی ہے, تو آپ اب 8 سال کے 10 سال کے نہیں, آپ 30 سال کے ہو چکے ہیں اور اب آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے, جب میں چھوٹا تھا تو میری تمام زندگی میرے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. میں خود کو کھلا نہیں سکتا, میں خود کو پلا نہیں سکتا, میں خود کو سلا نہیں سکتا, میں خود کو صاف نہیں کر سکتا, میں خود کو کپڑے نہیں پہنا سکتا, میں پوری طرح اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں. لیکن جب کالج چلے گئے, جاب مل گئی, کریئر شروع ہو گیا, لائف شروع ہو گئی, اپنی فیملی کی ذمہ داریاں ہیں, اب میرے اپنے پر ہیں, اب میں پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب پیرنٹس مجھے کال کرتے ہیں تو میں وائس میل پہ ڈال دیتا ہوں, وہ ای میل کرتے ہیں, وہ کال کرتے ہیں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا, میں کہتا ہوں بھی ٹائم نہیں ہے, بعد میں بات کروں گا, ابھی ذرا مصروف ہوں, بھی میٹنگ میں ہوں. اب اس بارے میں آیت آ رہی ہے کہ جب والدین تم سے کچھ کہیں یا ان کی حاضری میں ہو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے تمہارے پر ہیں, لیکن ذرا نیچے کر لیا کرو, زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے والدین کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے میں اب بچہ نہیں رہا, اچھا اب میں بڑا ہو چکا ہوں, آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے, اب وہ دن گئے, اب ایسے بات نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ اس طرح بات کرنا محاورتاً یہ بات ہوگی, دیکھیں اب میرے پر ہیں, میں اٹھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھی طرح پتہ ہے تم پر اٹھا سکتے ہو, نیچے رکھا کرو. جب والدین سے بات کیا کرو تو پر نیچے رکھا کرو, اور پروں کو کمزور مان کر نیچے رکھا کرو. اور یہ جناح نہیں کا عربی کا محاورہ تھا, پر نیچے کرو, اس میں کمزوری کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن قرآن کے محاورے میں کمزوری کی ایک ایڈیشن ہے, اپنے پر کو کمزور مان کر نیچے کیا کرو. یعنی ہے تو طاقتور پر, اٹھا تو سکتا ہوں, دکھا تو سکتا ہوں کہ میری اپنی گاڑی ہے, اپنا گھر ہے, اپنی مصروفیات ہیں, آپ کو کیا پتہ. لیکن اس سب کے باوجود
آرام سے، ایسے جیسے پر ہے ہی نہیں، ایسے جیسے تھکے ہوئے ہو، ایسے جیسے آگے سے جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ایسے کرنا اپنے والدین کے ساتھ جناح الذل. اور یہ کرنا کیوں؟ من الرحمہ، ان پر رحمت کی خاطر، اور اس خاطر کہ انہوں نے تم پر رحم کیا تھا، اب تمہاری باری ہے ان پر کچھ رحم کر لو، ان کا کچھ خیال کرو. دوسری بات اس میں جو بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی مشہور دعائے قرآن کی کافیوں کو یاد بھی ہوگی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے، اب اس دعا میں ایک طرح سے ایک ریورسل ہے، یا اللہ ان کا آپ خیال کر، پہلے وہ میرا خیال کیا کرتے تھے، یہی بات ہے نا. اچھا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، عربی کے محاورے میں پر نیچے کرنے کے ایک اور معنی بھی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمبل کرے، آگے سے نہ پھیلے زیادہ، آواز اونچی نہ کرے. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ کوئی چڑیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے چوچے ہیں یا انڈے ہیں، اس کے نیسٹ کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، نیسٹ کو کہتے ہیں کیا ہے، گھونسلے میں، ہاں گھونسلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ خود ابھی اڑ بھی نہیں سکتے. اب پیچھے سے سانپ آ رہا ہے، سانپ نے تو ان کو کھا لینا ہے، تو چڑیا کیا کرتی ہے، اپنے پر ایسے پھیلا کے گھونسلے کے اوپر، سانپ ڈسے گا تو کسے ڈسے گا؟ چڑیا کو ڈسے گا، لیکن وہ نہیں ہٹتی. کیوں کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ اپنی اولاد کی حفاظت کر رہی ہے. یہ لوگ استعمال کرتے تھے پر نیچے کرنے کو جب والد یا والدہ بچے کی حفاظت کرے، کہ اس نے پر نیچے کیے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے قرآن میں کہ یہی محاورہ اب استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ والدین کے لیے استعمال نہیں ہو رہا کہ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اب یہ محاورہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ بچے والدین کی حفاظت کریں. اب بچے والدین کی حفاظت کریں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سبحان اللہ. تو یہ محاورہ جو پہلے کا یوسیج ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ایک نئی خوبصورتی سامنے آتی ہے. ورنہ اگر آپ ترجمے میں پڑھ رہے ہیں اپنے پر نیچے کر لو، کچھ شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی. اسی طرح دوسرا محاورہ انشاءاللہ اس سیشن میں جو آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ ہے بڑی گہری بات ہے، قرۃ اعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں سے ہے، ایک بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، قرۃ اعین. اب آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے، عربوں کے ہاں بھی محاورہ ہے. اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں چلو یہ تو وہی بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے اردو میں، آنکھوں کی ٹھنڈک بالکل ایک ہی بات ہے. تقریباً ایک ہی بات ہے، لیکن کچھ فرق بھی ہے. تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. جب میں یہی لیکچر انگلش میں دے رہا ہوتا ہوں تو فرق بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انگلش میں coolness of the eyes کسی کو سمجھ نہیں آتی. وہ کسی آنکھوں کی ٹھنڈک کم از کم اردو میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک محاورہ ہے، ہمارے یہاں مستعمل ہے، ہم سمجھتے ہیں اسے. لیکن باقیوں کو انگلش میں تو اور بھی بڑا مسئلہ ہے. خیر، عربی میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی غصے میں ہو یا اداسی میں ہو، ڈپریشن میں ہو، اور اس کا غصہ اس وقت تک نہ اترے جب کسی سے بدلہ نہ لے لے یا کوئی مسئلہ حل نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں گرم ہیں، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. یہ شعر میں استعمال ہے عربی میں کہ میرے قبیلے کی آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک میں اس انسان کا قتل نہ کر دوں. یعنی وہ بدلے کی خاطر قتل کرنے جا رہا ہے اور اسے کہو قتل کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے میں اپنے قبیلے کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے. یعنی ان کا غصہ اترے، ان لوگوں کا غصہ اترے، ان کی اداسی جائے. اس کا تعلق ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے. دوسری بات، آنکھوں کی ٹھنڈک کا تعلق ایکچولی اس کا اپوزٹ، اس کا جو الٹا، اس کا متضاد جو ہے وہ ہے آنکھوں کی گرمی. عربی میں ایک بد دعا ہے، اسخن اللہ عینک، اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے. یہ ان کے ہاں بد دعا ہے. بد دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اداسی کے آنسو بہاؤ، اداسی کے آنسو بہاؤ. یعنی تمہاری زندگی میں اداسی ہو، پھر اداسی ہو، تم روتے ہی رہو زندگی میں. اسے کہتے ہیں اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے. کسی سے کہیں قر اللہ عینک او اقر اللہ عینک، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اس کا مطلب ہے کہ تم خوشی کے آنسو بہاؤ. جب اداسی کے آنسو بہاؤ تو آنکھیں گرم، جب خوشی کے بہاؤ تو آنکھیں ٹھنڈی. تو مقصد قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی خوشی دے کہ میں رونے پہ آ جاؤں، خوشی کے مارے رونا شروع کر دوں.
اس کے معنی بھی ہے اس کے اندر قرۃ العین میں، آنکھوں کی ٹھنڈک میں۔ اچھا، تو پہلی بات کی تھی اداسی جانے کی، دوسری بات اتنی خوشی کہ رونا آ جائے، تیسری وہ استعمال کرتے تھے جب یہ لوگ سفر کرتے ہیں، عرب جو ہے صحرا میں پہلے سفر کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو کبھی کبھی صحرا میں طوفان آتا ہے، طوفان میں پھر ریت پھرتی ہے، تو وہ اپنی پوری شکل کو کور کر لیتے تھے، لیکن آنکھیں کھلی رہتی تھیں۔ آنکھوں کا کھلی رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ جا کہاں رہے ہیں۔ اب آنکھوں کو ریت کی مار پڑ رہی ہے، وہ جا کے کسی غار میں، کسی پہاڑ کے نیچے کہیں جا کے وہ چھپ جاتا ہے انسان، اور جیسے ہی چھپتا تھوڑی ریلیف ملتی تو کہتا چلو آخرکار آنکھوں کو کچھ ٹھنڈک ملی۔ یعنی اگر طوفان سے بچے انسان تو اسے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ محاورہ اس طرح استعمال ہونے لگا کہ اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، اور آپ کسی نہ کسی طرح کہیں پناہ لینے چلے گئے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد اگر آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے کہ ہم اپنے والدین، ہم اپنی اولاد میں اور اپنی اسپاؤسز میں، اپنی ازواج میں، میاں بیوی میں آنکھوں کی ٹھنڈک پائیں۔ یعنی باقی دنیا، باہر کی دنیا طوفان ہے، باہر کی دنیا بہت مشکل ہے، جب انسان گھر میں آئے تو ایسے جیسے طوفان سے بچ کے پناہ میں آ گئے۔ یا اللہ تعالیٰ جب میں اپنی اولاد کو دیکھوں، اپنی بیوی کو دیکھوں، اپنے شوہر کو دیکھوں تو ایسا معلوم ہو کہ سارے مسائل ختم ہو گئے، اب میں پناہ میں آ چکا۔ اصل ٹریجڈی یہ ہے ہمارے وقت کی کہ طوفان باہر نہیں ہوتا، طوفان اندر ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک باہر جا کے ملتی ہے۔ تو یہ بڑی ریلیونٹ دعا ہے، یا اللہ باہر تو ٹھنڈک بہت ڈھونڈ لی، اندر نہیں مل رہی گھر کے، یا اللہ گھر کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، گھر کے اندر پناہ دے دے۔ کتنے لوگوں کو اس دعا کی ضرورت ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کے گھر میں روز لڑائی، روز آواز ایک سے زیادہ درجہ اور اونچی ہوتی جا رہی ہے، چیخ پکار ہو رہی ہے، رونا دھونا پڑا ہوا ہے، لوگ ڈپریشن میں، یار گھر جانے کا دل نہیں چاہتا، کیا کروں، گھر جاؤں گا تو پھر وہی ڈرامہ شروع ہو جائے گا، بیوی بھی ڈپریشن میں، میاں بھی ڈپریشن میں، والدین سے جب بات کرو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی نے رونا یا کسی نہ کسی نے چیخنا ہے، یہی ہونا ہے۔ اب اس دوران پھر یہ دعا یاد آتی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ لڑکا باغی ہو گیا ہے، گھر دیر سے آ رہا ہے، جب بھی آتا ہے لڑائی باپ جو ہے اس کا ٹیمپریچر اوپر بڑھ جاتا ہے، وہ چیخنا شروع کرتا ہے، پھر بیٹا جواب دینا شروع کر دیتا ہے، پھر ماں کہتی ہے بیٹا ایسا مت کرو، باپ ہے تمہارا، چلو چھوڑو میں نہیں کرتا، وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت یہ دعا یاد آتی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ دوسری بات کہ ہمیں اپنی اولاد سے اتنی خوشی ہونی چاہیے، اپنے میاں بیوی سے اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ ان کا ذکر بھی ہو تو خوشی کے مارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے دعا کا، اتنی خوشی ہمیں ملنی چاہیے اپنے گھر والوں سے۔ تو ہمیں ایک طرح سے ایک ایکسپلوریشن کرنی ہے قرآن کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام